گناہوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت آپ کا مددگار بن جائے، آپ کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے، تو آپ کو گناہوں سے ہجرت کرنی پڑے گی، نہ چاہتے ہوئے، بغیر یہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے یا مجھے تو گناہوں کی عادت ہوگی یا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں ہی چھوڑنا ہوگا اور تم کر سکتے ہو، کیونکہ جب تم گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرو گے تو اللہ رب العزت کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو اپنے یقین سے بتاؤ، جس کا مددگار جس کام میں اللہ ہو جائے، اس کا وہ کام ادھورا رہ سکتا ہے؟ یا اس کام کو لے کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یا مجھ سے نہیں ہو پائے گا؟ ارے بھائی، تو کمزور ہے نا، تجھ سے نہیں ہوگا نا۔ جو ذات تمہارے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس ذات کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو گئی، کیا اس ذات کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ کیا اس ذات کے لیے کچھ بھی امپاسبل ہے؟ اپنی حالتوں پہ تھوڑا سا غور کرو۔ تم لوگ وہ لوگ ہو جو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو چادریں پہنانے آئے تھے، لیکن آج ہم اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ راہ چلتی بہن بیٹیوں کا جب تک اپنی نظروں سے پورا ایکس رے نہ کر لیں تب تک ہمیں چین نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ہر خواہش کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بتایا، ایک قانون بتایا۔ دنیا کی ہر چاہت، ہر خواہش جب اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ پورا کی جائے گی تو انسان کو عزت بھی ملے گی، سیٹسفیکشن بھی ملے گی، اور وہ ہر طرح کے ڈر اور خوف سے بھی آزاد رہے گا۔ لیکن ہم اپنی خواہشوں کو اپنے طریقوں سے پورا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، آگے پیچھے کا نہیں سوچتے، حلال حرام جائز ناجائز کی بالکل تمیز نہیں کرتے۔ جو شیطان سمجھاتا اور سلجھاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم وہ کر گزرتے ہیں۔ گناہ کرنے سے آپ کو وقتی لذت تو مل سکتی ہے، لیکن آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے۔ گناہ کرنے سے پہلے جتنی پلاننگز آپ کرتے ہیں، اسی گناہ کو کرنے کے بعد ان گناہوں کو کرنے کا پچھتاوا بھی آپ سہتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر آنا چاہتے ہو تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی نالج کو گین کرنا ہے، سیکھنا ہے کہ اسلام میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ دوسرا سٹیپ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو نالج آنا سٹارٹ ہو جائے، اس نالج پر عمل کرنا آپ نے اپنے اوپر فرض کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نالج پہنچ گئی کہ اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے، اس پر یہ عذاب ہے، تو آپ نے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنی زندگی سے جھوٹ کو بالکل مائنس کر دینا۔ اگر آپ کے پاس یہ نالج پہنچ گیا کہ نماز کی اہمیت جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ ہے، پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے انسان کو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا نالج جب آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز کو اپنے اوپر لازم قرار دینی ہے، آپ نے ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے۔ تو آپ اس سینس میں نالج گین کریں کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلتی جائیں گی، میں ان چیزوں پر عمل کرتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا۔ اور سیکھتے سیکھتے آپ نے جو سیکھا، جو عمل کیا، تو پھر اپنا وہ نالج اور اپنا وہ پرسنل ایکسپیرینس آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ دین کو سیکھتے سیکھتے دین کو پھیلانے والے بھی بنے۔ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اتنی پیاری گزرے گی کہ آپ کو گناہوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، آپ کو بے حیائیوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جو بندہ بھی اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، اس کو سیکھنے میں اور سکھانے میں اور عمل کرنے میں انوالو ہو جاتا ہے، جو بندہ بھی اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اسلام کے ذریعے سے، اس بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا دنیا کو دینے کے لیے یا دنیا کی خاطر یا دنیا کے لیے۔ ہمیں جو چیز گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے، بے حیائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، نافرمانیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ لا علمی اور جہالت ہے۔ جیسے ہی ہماری یہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے، ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ ساری ناکامیاں نظر آئیں گی جن سے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ تو ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو یہ چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے، اسلام کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ٹائم نکالے۔ ادروائز اگر یہ ٹائم ایک دفعہ ختم ہو گیا اور آپ کی موت کا فیصلہ ہو گیا تو آپ یہ خود چاہیں گے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسلام سیکھیں گے، پھر اسلام پر عمل کریں گے، پھر خوب دین پھیلائیں گے اور اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ بٹ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس بندے نے مرنا ہے تو پھر وہ مر کے ہی رہتا ہے، وہ فیصلہ چینج نہیں ہوتا، پھر اسے مہلت نہیں ملتی۔ تو آج مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائے، لے آ دنیا کو میرے قدموں میں رکھ، نہیں ہونا میں نے متاثر، نہیں چاہیے مجھے عزت، نہیں چاہیے مجھے شہرت، نہیں چاہیے مجھے وہ دولت جس میں اللہ رب العزت ناراض ہو اور میری دنیا بن جائے، میری دنیا سنور جائے، میرا نفس ٹھنڈا ہو جائے۔ ہر انسان کے اندر یہ شعور موجود ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ جب بھی آپ کو گناہوں پر اکسایا جائے، اللہ کی نافرمانی پہ اکسایا جائے، آپ مت آئیں شیطان کی باتوں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، بس بات ختم۔ یہ قرآن کی آیتیں آپ کا ساتھ دیں گی، نالج گین کریں اپنا۔ بیوقوف وہی لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اگر علم آ جائے، آپ اگر زندگی کے معاملے میں تھوڑا سا سیریس ہو جائے
تو سوچیں شیطان کو کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ابھی ہمارے پاس شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ابھی ہماری کمزوری ہے، اور شیطان اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ انہیں تو آگے پیچھے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہیں تو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ کی رحمت کا کچھ نہیں پتہ، ان کے دلوں کے اندر تو اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، یہ تو گناہوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو لذتوں میں انوالو رہنے والے لوگ ہیں، ان کی نظروں میں تو دنیا اور اس کی شہرتیں اور اس کی عزتیں بہت میٹر کرتی ہے، لہٰذا آتا ہے دو وسوسے ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے اور ہم ایزیلی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی کوئی سینس ہی نہیں ہوتی نا، اس سے لڑنے کے لیے قرآن کا شعور ہونا ضروری ہے، اللہ کی پہچان ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نفس اور شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگ دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں ایک دوسرے کو کراس کرنے میں لگے ہو، محنتیں کر رہے ہو، کوششیں کر رہے ہو، دنیا کے پیچھے پاگل ہو، حتی زرتم المقابر، اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگوں کو قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ گناہگار گناہوں میں انوالو ہی ہوتے ہیں کہ انہی گناہوں میں ان کو موت آ جاتی ہے۔ گانے سننے والا گانے سن ہی رہا ہوتا ہے، ہینڈ فری اس کے کانوں میں لگی ہی ہوتی ہے کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ زنا کے شوقین، زنا کے عادی، زنا کی پلاننگز کر ہی رہے ہوتے ہیں، انفیکٹ زنا کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ہی مر جاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں مسلمان کے ساتھ ایسی موت سوٹ کرتی ہے؟ وہ مسلمان کہ جو اللہ پر ایمان لایا، وہ مسلمان کہ جس کے سامنے جنت اور دوزخ کلیئر ہو، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتا ہو، جو اسلام کو اپنا مذہب سمجھتا ہو، اس مسلمان کے ساتھ اتنی گندی موت سوٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی نا۔ تو اگر میں اور آپ ایسی موت نہیں مرنا چاہتے نا، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تمام گناہوں سے دور ہو جائیں، ان تمام لذتوں سے دور ہو جائیں جنہوں نے ہمیں پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا تو کما رہے لیکن دوسری جانب اپنے اللہ کو ہم نے کھو دیا۔ وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں، وہ اعمال سٹارٹ کرتے ہیں جو شروع میں مشکل ضرور ہے، لیکن اگر ایک دفعہ ان اعمال کی عادت پڑ جائے اور ان اعمال سے اگر ہمیں لذت ملنا شروع ہو گئی تو آپ یقین کریں کہ ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں گے اپنے اللہ کے لیے، جان کی بازی لگا دیں گے آپ اپنے اللہ کے لیے۔ جانتے ہو قرآن میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے کون سی آیت اتاری ہے؟ قرآن جیسی مقدس کتاب میں گنہگاروں کے لیے ایک آیت کا اتر جانا بہت ڈیپ ہے یہ چیز، کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ ان کو بھی نہیں بھولا، وہ لوگ جو دنیا کی خواہشوں میں، چاہتوں میں اور محبتوں میں بہت دور نکل جاتے ہیں اور اپنے رب کا سودا کر گزرتے ہیں، اس کے باوجود وہ رب نہیں یہ چاہتا کہ انسان ہمیشہ اسی غفلت میں رہے اور مر جائے، لہٰذا ایک آیت اتاری گنہگاروں کے لیے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، غفلتیں کی، گناہ کیے، بہت دور چلے گئے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، اور ان سے یہ کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، جب کبھی بھی تمہیں میری ضرورت پڑے پکار لینا مجھے، یہ مت سوچنا کہ میری پکار اللہ تک نہیں جائے گی۔ جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو، وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو، اسے پکارنا، مایوس نہ ہونا، وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا، تو اپنے آپ کو پرنس چارمنگ بنانے کے لیے یا دنیا کا بہت بڑا کامیاب انسان بنانے کے لیے نہیں کر رہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا، تو تم عزتیں، دولتیں، شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو، کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو، تم آخرت کے تاجر ہو۔ تم اگر دنیا میں بزنس کرو گے تو اس بزنس کی پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ تم اس بزنس سے اپنی آخرت بناؤ گے۔ تم اس دنیا میں ڈاکٹر بنو گے، لیکن ڈاکٹر بننے سے پہلے تمہاری جو پہلی سوچ ہونی چاہیے نا، وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں ڈاکٹر بن کر اپنی آخرت بناؤں گا۔ اور ایسے ہی تم محبت کرو گے لوگوں سے، رشتوں سے، لیکن اس محبت کے پیچھے تمہارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس محبت سے میں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کی رضا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی محبت سے حاصل نہیں ہوتی، لیٹ نائٹ تک ایک دوسرے کو جگا کر رکھ کر ایک دوسرے سے فضول کی باتیں کر کے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا ان سچے جھوٹے وعدوں سے حاصل نہیں ہوتی بھائی، یہ تیرا کرائیٹیریا ہے، یہ تیری سو کولڈ سوچ ہے۔ اللہ کی رضا اس محبت کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے، اسلام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اللہ کی رضا اس محبت کی رسپانسبلٹی اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے، اس سے ایک نسل نکالنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نسل کی پرورش کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔
یہ مارکیٹ میں جو آج کل محبتیں چل رہی ہیں نا، اس سے ہم اللہ کی رضا تو نہیں حاصل کر سکتے، ہاں البتہ اپنے آپ کو اللہ کی اس جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی گہرائی 70 سال کی ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو دھاڑے مار مار کے یہ کہتی ہے حل من مزید، اللہ مجھے اور دے، مجھے وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اے اللہ تیرے حکموں کی دنیا میں دھجیاں اڑائی، لوگوں نے ان کو روکا کہ مت کرو، لیکن انہوں نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دوسری جانب وہ کلمہ، وہ شریعت، وہ دین جن کاموں سے بدنام ہوتا ہے، اپنی لذتوں اور اپنی خواہشوں میں سارے وہ کام کیے، پھینکے ایسے لوگوں کو یا رب جنہوں نے تیری عبادت نہیں کی لیکن پتھروں کی عبادت کی، جنہوں نے تیری نہیں مانی لیکن لوگوں کی مانی، جو تیرے لیے گناہوں سے نہیں رکے لیکن لوگوں کی خاطر، دنیا کی خاطر بہت ساری چیزوں سے رک گئے، یہاں تک کہ تیری عبادتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ حل من مزید، اللہ اور چاہیے وہ لوگ جنہیں یہ پتا تھا کہ مسلمان بے حیائی کے خلاف ہوتا ہے، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، لیکن یا رب انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور بھاگتے رہے دنیا کے مزوں کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ کی اس آگ کو چیلنج مت کرو جس کے بارے میں صحابہ جب سنتے تھے نا تو چیخ چیخ کے روتے تھے کہ اللہ کے نبی، کیا دنیا کی آگ کم گرم تھی جو اللہ رب العزت نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ کر دیا؟ ہر انسان اپنے دل کے اندر خود کی بنائی ہوئی چھوٹی دنیا میں بڑی بڑی جنگوں میں مصروف ہو چکا ہے، اور ان جنگوں سے وہ دنیا پہ فوکس نہیں کر پا رہا۔ جب تک اس انسان کو یہ ریئلائز ہوتا رہتا ہے کہ یہ جنگ جو میرے اندر جاری ہے اس میں میرے ساتھ میرا رب ہے، تب تک خوش رہتا ہے، تب تک اس کی ہمت نہیں ٹوٹتی، کر لیتا ہے صبر۔ لیکن جانتے ہو پھر دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا سے تیرے رب کا تعلق برداشت نہیں ہوتا، یہ تیرے دل میں وسوسے، غفلتیں، برائیاں ڈالنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد آپ کا دل اللہ کی یادوں سے خالی ہو جاتا ہے، لوگوں کی باتوں اور وسوسوں میں انوالو ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ ساری جنگیں میں اکیلا لڑ رہا ہوں، میرا رب اوجھل ہو چکا، دور ہو چکا۔ ایک کوشش ابو لہب کی بیوی نے بھی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تانے دے کر کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیے، تو اکیلا ہو چکا ہے۔ دل تھا، اثر لیتا ہے لوگوں کی باتوں سے، پریشان ہو گئے، محبت کی دوری کس سے برداشت ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں اتارتی، قسمیں اٹھا کر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی گارنٹی دی، دلاسا دیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہی کیفیت اللہ کو ماننے والے لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بہت لویل ہوتے ہیں، بہت سیریس ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت یا اللہ کی یاد ہم سے ایک پل کے لیے بھی جدا ہو جائے۔ لیکن یہ دنیا، یہاں ہر لحاظ سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ آپ کی زندگیوں میں بھی ایسا دور ہر دوسرے تیسرے دن بعد آئے گا کہ آپ کو کبھی کبھی لگے گا جیسے اللہ صرف میرا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری آنکھوں سے گرتا ہوا ایک ایک آنسو نوٹ کر رہا ہے، اور اس کے قرب کا احساس، اس کے راضی رہنے کا احساس، ان جنگوں کے باوجود، اس بھاگ دوڑ کے دور میں ڈھیر ساری بے چینیوں کے ہوتے ہوئے وہ احساس آپ کو ہلکا کر لیتا ہے۔ اگر اس رسی کو یعنی اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم اس دنیا کے اندھیروں میں ایسے غائب ہونے والے ہیں کہ ہم کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ غلاظت مجھے ایسے چاروں طرف سے گھیرے گی نا کہ میرا اپنے اندر ہی دم گھٹ جائے گا۔ اپنے محسن کو پہچانو، اپنے رہبر کو پہچانو، والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ میرے بندے، میں تو تیرا وہ رب ہوں جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہوں، جو تم تک وہ باتیں پہنچاتا ہوں کہ جن باتوں پر عمل کر کے تم بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہو، ذلت کی زندگی گزارنے سے بچ سکتے ہو۔ میں تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہوں اور روشنیوں میں ڈالتا ہوں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پھر بھی مجھے چھوڑ کر، کسی بھی ایرے غیرے پہ بھروسہ کر کے، کسی کی بھی باتوں میں آ کر، یا پھر نفس اور شیطان سے ہاتھ ملا کر، مجھ سے اپنا تعلق توڑ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہو۔ کب تک کرو گے ایسے؟ تھک جاؤ نا یار، لوٹ آؤ نا، اپنے دل کے اندر چھپی اور دبی اس آواز کو ایک دفعہ تو رسپانس کرو جو تمہیں بار بار اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، تم اللہ کے بغیر سنسان ہو چکے ہو، اجڑ چکے ہو، اکیلے پڑ چکے ہو۔ کیوں لوگوں کی باتیں سن رہے ہو؟ کیوں شیطان کے وسوسوں میں آ کر ریالٹی سے اپنا تعلق توڑ رہے ہو؟ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تم مانو یا نہ مانو، تمہارے اندر کا شور تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک تو اپنے دل کو اپنے اللہ سے جوڑ نہ دے۔ کہا تھا نا اللہ نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، نقل کو اصل بنا کے پیش کرتی ہے تاکہ تم ٹریپ ہو جاؤ. بڑی ماہر ہے یہ دھوکہ دینے میں. یہ دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اللہ نے ایک دن سب کچھ ختم کر کے رکھ دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا ہمیں یہ یقین دلانے میں، یہ باور کرانے میں مصروف ہے کہ نہیں نہیں، ریلیکس رہو، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی خواہشیں رکھو، زندگی نہیں ختم ہوگی. اس دنیا نے فیک جذبوں کو، فیک محبتوں کو، فضول کی چیزوں کو ہمارے لیے ضروری بنا دیا اور اللہ سے جڑے جذبوں کو مٹا دیا ہمارے دلوں سے. دے دیا نا دھوکہ، اپنی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال کے اللہ کی محبتوں سے غافل کر دیا. میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو کہ اس دنیا نے ختم ہو جانا، چاہے جتنا بھی بنا لے اسے، جتنی بھی کما لے اسے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے پیچھے پاگل اور آخرت کو لائٹ لے رہے ہیں. یہ دھوکہ ہی تو ہے. تو اللہ کی اس آیت کے بعد تو میری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی. اللہ کے سمجھانے کے بعد تو مجھے سمجھ آ جانی چاہیے تھی. اس دنیا نے مجھے ایسی میٹھی نیند سلا دیا کہ اب جاگنے کا دل نہیں کر رہا. خواب بڑے سنہرے آ رہے ہیں نا، ان سنہرے خوابوں کو توڑنے کا دل نہیں کر رہا. تو میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ نے ابھی تک اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، اگر آپ نے ابھی تک اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، اگر تم نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ مجھے اللہ کے لیے بدلنا ہے خود کو، تو میں اور آپ ایک بہت بڑے دھوکے میں جی رہے. اگر آپ ذرا سا غور کر لیں، ذرا سا سوچ لیں کہ دن بدن ہماری زندگیوں کی جو کنڈیشن ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، پریشانیوں میں، مسائل میں، بے چینیوں میں، بے سکونیوں میں، دلوں کے درد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر بندہ اپنے آپ میں غائب ہو چکا ہے. ہماری اپنی زندگیاں ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری نظروں کے سامنے تباہی کی آخری حدوں پر پہنچ چکی ہے. اور حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ میری آوارگی میں کمی واقع ہو، میری آوارگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، میری بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، میرے گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بجائے اس کے کہ میں ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے رب کے قریب آؤں، الٹے پاؤں اللہ سے دور جا رہے ہیں. جب زندگی تنگ ہوتی ہے، جب مسائل حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب انسان کو چاروں طرف سے تنہائیاں، بے سکونی، بے چینی اور اس طرح کے حالات گھیرتے ہیں، تو ایسے حالت میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب چلے جائیں. ہمارا نفس امارہ بنتا چلا جا رہا ہے، وہ نفس کہ جو باغی ہو جاتا ہے، جو ظالم ہو جاتا ہے، جسے گناہ ہی نہیں لگتے، جسے توبہ کا خیال نہیں ہوتا، جسے اللہ کا خیال نہیں ہوتا، جو گناہوں کا شوقین ہوتا ہے، جو ظلم کا شوقین ہوتا ہے. مجھے بتائیں، جس نفس پر اللہ رب العزت نے ہمیں قابو پانے کا حکم دیا ہے، اس نفس کو اگر ہم کھلا چھوڑ دیں، اس نفس کو اگر ہم گناہوں کی خوراک دے کر نفس امارہ بنا لیں اور ساری زندگی گندگیوں میں، بغاوتوں میں، گمراہیوں میں، آوارگیوں میں منہ مارتے رہے حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے، میں بھی مر جاؤں، آپ بھی مر جاؤ، تو جب ساری عمر گناہ کیے ہوں گے ہم نے، جب ساری عمر اللہ کو اگنور کیا ہوگا ہم نے، جب ساری عمر بے حیائیوں کو دیکھا، بے حیائیوں کو پروموٹ کیا، اللہ کے حکموں کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کی، اسلام کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اور مر گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، کیا کہیں گے اللہ کو؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے میرے پاس اور آپ کے پاس؟ کیا کہوں گا میں رب سے؟ کون سی ایسی دلیل ہے میرے پاس جو میں اپنے رب کے سامنے رکھوں گا؟ اور جس طرح میں لوگوں کو دھوکہ دے جاتا ہوں، جس طرح جھوٹ کا سہارا لے کر میں دنیا کے بہت سارے کاموں میں کامیاب ہو جاتا ہوں، کچھ ایسا کر کے میں اللہ کے سامنے بھی کامیاب ہو جاؤں. ارے وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس رب کو ہم کیسے دھوکہ دیں گے؟ میرا نوجوان اللہ کا باغی ہو گیا اور اللہ کی بغاوت میں اتنا آگے نکل گیا کہ اب اگر اسے کوئی بلانے بھی جاتا ہے نا، تو دور سے ہاتھ ہلا کے اسے واپس کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی، میں تیری باتوں میں نہیں آنے والا، میں اپنی بنائی ہوئی خیالی دنیا میں خوش ہوں، مجھے یہاں عزت ملی ہوئی ہے، مجھے یہاں شہرت ملی ہوئی ہے، مجھے پیسہ مل گیا، اب مجھے میرے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یار اگر آج ہم اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. یقین آ جائے گا، لیکن ہم یقین کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہے. یار اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یار یہ اتنی مشکل بات ہے جو سمجھ نہ آئے. یار یہ اتنی مشکل بات ہے کہ جس کا یقین نہ آئے. یار رب ہو کے کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے کبھی بھی اپنے اللہ کو اپنے ساتھ محسوس نہیں کیا. رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں، کہ لوگوں سے تو میں چھپ رہا ہوں. اگر لوگوں کو میرے گنونے اعمال پتہ چل گئے، میرے گناہ پتہ چل گئے، تو میرا تو نام ہی چلا جائے گا، میری تو عزت ہی چلی جائے گی. لیکن وہ رب
جو عزتوں کا مالک ہے اس کا ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. جب یقین دل سے نکلتا ہے نا تو باتیں محض باتیں رہ جایا کرتی ہیں. قرآن جیسی کتاب بھی ہمیں بدل نہیں سکتی. پھر یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خود بھی چل کر ہمارے پاس آ جائے نا اور ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے اور ہمیں اپنا اللہ سمجھانے لگ جائے، تو اگر میں تیار نہیں ہونا سمجھنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی مجھے سمجھ نہیں آئے گی، جس طرح ابو جہل کو نہیں آئی تھی. تو یار ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ گناہ اور یہ گمراہیاں اور یہ بے حیائیاں ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہیں. مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ دن بدن اپنے ایمان میں ترقی کرتا جاتا ہے، اس کا علم دن بدن بڑھتا جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق دن بدن سٹرونگ ہوتا جاتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے. زبانوں سے خود کو مومن کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ والا کہہ رہے ہیں، دوسری جانب سب سے زیادہ کمزور بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، مظلوم بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، پریشان بھی رہتے ہیں، سیڈ بھی رہتے ہیں. ایک طرف کہتے سنتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، اور دوسری جانب یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس میٹیریلسٹک چیزیں نہیں آئیں گی تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. جب تک ہاتھ کے نیچے ایک گاڑی نہیں آئے گی تب تک تو میں اپنے آپ کو کامیاب کہہ ہی نہیں سکتا. جب تک 1-2 ملین میرے فالوورز نہیں بنیں گے تب تک تو دنیا میں کوئی نام ہی نہیں بنا سکتا. جب تک لوگ میرے لیے تالیاں نہیں بجائیں گے تب تک میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا. ارے چھوڑیں یہ فیک سٹف، فیک زندگی، نکالیں اپنے آپ کو اس اوور تھنکنگ سے، ان خواہشوں سے، ان سوچوں سے جنہوں نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا. اچھے بھلے لوگ تھے آپ، لیکن نیگیٹیوٹیز کو سوچ سوچ کر آپ لوگوں نے اپنا کیا حال بنا دیا. چلتی پھرتی لاشوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہو سارے. وہ دروازے آپ لوگوں نے بند کر دیے کہ جہاں سے علم آتا ہے انسان کی زندگی میں. ان لوگوں سے ملنا آپ نے چھوڑ دیے، ان لوگوں کو سننا آپ نے چھوڑ دیے. جو لوگ آپ کے دنیا اور آخرت کے خیر خواہ ہیں، وہ اللہ کی یاد جس سے انسان کے دل سکون پاتے، اس اللہ سے ہم نے اپنا تعلق اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب اس دل کی دنیا میں ساری چیزیں آباد ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ غم بھی آباد ہو چکے، پریشانیوں نے بھی اس دل میں جگہ بنا لی. لیکن اس دل میں اگر جگہ نہ ملی تو کسے نہ ملی؟ اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو. تو مجھے بتائیں کہ ایسے دل کیسے آخرت کی تیاری کریں گے؟ آپ کا جو دل ہے وہ تو پوری باڈی کا ایک کیپٹن ہے، دل کے انسٹرکشنز کو ہی پوری باڈی فالو کرتی ہے. تو آپ کا دل جب آپ کو گناہوں کی انسٹرکشنز دے گا جسٹ بیکاز آف کہ وہ لذتوں کا شوقین ہے، گناہوں کا شوقین بن چکا ہے، آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ نے دل کی حفاظت نہیں کی اس وجہ سے، تو آپ کا جسم گناہوں کی طرف جائے گا، غفلتوں کی طرف جائے گا، یا پھر لیٹے لیٹے پڑے پڑے بیٹھے بیٹھے تنہائیوں کے حوالے ہو جائے گا. آپ کا جسم مر جاؤ گے. 2-4 کندھے ملیں گے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، 6 فٹ زمین کے اندر گئے، نام ہی مٹ گیا تمہارا. خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ مجبور ہو جائیں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے. ایسی زندگی جیو، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب تم اپنا تعلق اس سے جوڑو گے